مرکز ہدایت مر جائے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے مرکز ہدایت کو بھی زندہ رکھا. لیکن نوجوانوں ایک بات عرض کرو, تم لوگ زندگی کو سمجھتے نہیں. زندگی کسے کہتے ہیں؟ ایک صاحب بولے مختار, زندگی روح جو ہے نا یہ زندگی پیدا کرتی ہے. میں نے کہا کیا زندگی کی سبب ہے. پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ, ایم اے کیے ہوئے ہیں, چہروں سے نظر آ رہا ہے آپ لوگوں نے ایم اے کیے تو آپ لوگوں نے عام ہی کر دیا ہوگا. روح خالق نہیں ہے, سبب ہے. روح زندگی کی خالق سبب ہے. میں آسان کرتا ہوں. یہ تو امریکہ کے بھی لوگ مان گئے بھائی یہ مولوی تقریر کرتا ہے دماغ میں گھس جاتی ہے. یہ قرآن ہاتھ میں بیٹھا خاصا احمد میں رہی واقعی بھی وہاں بھی واقعی تانگ ہے مجھ سے. کہتے ہیں کہ 17 سال میں کسی مولوی نے اتنا تانگ نہیں کیا جتنا اتنے ہمارے ناکوں میں دم کر کے رکھا. خدا تعالیٰ نے تھوڑی سی انگلش بھی جاتے ہی نہیں تھی. اصل میں وہاں مولوی چل نہیں سکتا. میں ایک دن رو کے رب سے عرض کیا, میں نے کہا مالک my accent is very good. I can speak English, especially American accents. تو گارڈ نے کرم کیا خدا نے, اس سے وہ انگلش بھی ادا. اب یہ ہے کہ میرا روزانہ لیکچر انگلش اردو دونوں زبان میں ہوتا ہے. خاصا احمد مل رہی پروگرام ان کو بڑی اب یہ ہوتا ہے کہ انہیں اس دفعہ میں آپ کو بتاؤں کہ کیا ہوا. یہ واقعی اتنے عجیب آدمی آپ لوگ سمجھے یہ دیندار ہے, خدا قسم دیندار نہیں. ان لوگوں نے ہر دفعہ عیدیں دو کروائی امریکہ میں, اور اب کی بار یہ حال ہوا کہ باقیوں کی مسجدوں میں 2 عیدیں میں نے کروائی. کرو سعودی عرب کو پھلوں میں دیکھتا ہوں تم کیسے کرتے ہو. ایسا 3 سال میں شور بیدار ہوا کہ عربیوں نے ہفتے کے دن کی یعنی سعودی عرب میں عید ہے. سارے پاکستانیوں نے کہا ہم نہیں کریں گے, اتوار کو کریں گے. بھابھی کی مسجد میں 2 دن کا اب بولو. پہلے کہتے تھے مختار 2 کراتا, اب تو تم 2 کر رہے ہو. تو بڑے چپ, سب چپ. پچھلی دفعہ نے ریڈیو میں خوب توا لگایا, ریڈیو نام لے لے کے بولے لگے رہو. خدا تعالیٰ کرم کرے گا. پھر چاند نکل آیا. یہ کہ ایک بندے نے آ کے قسم اٹھا دی ریڈیو پہ, وہ جی میں بہت متقی پرہیزگار آدمی ہوں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آج چاند کی پہلی تو چاند اس دن پورے بہتا نہیں تھا. اور جس دن چاند کی اس بندے کے حساب سے 30 ہوگی, میں ریڈیو کھول گیا. وہ اللہ کا فضل کافی کرم رب کا. میری تقریر شام کو تھی. میں نے کہا آج میں آسمان پہ گیا 30 تاریخ کو, تو اوپر تو چاند تھا نہیں. وہ متقی بندہ کدھر گیا بھائی؟ ابھی چپ کر کے پڑھ. دوسرے دن 31 ہوگی چاند کی. اس کے حساب سے تو 31 ہوگی. میں نے پھر ریڈیو میں گیا آج چاند کی 31 تاریخ ہے. اس طرح کر کے چپ ہو گیا. میں نے کافی میں نے کہا آج چاند کی 31 تاریخ ہے. دیکھیے یہ 32 33 تک کب چلتا ہے چاند. تو یہ اس قسم کے یہ لوگ ہیں. یہ دین کو خراب ان لوگوں نے کر دیا. اور پھر بڑی عید آئی. بڑی عید بھی یہ چاند کے حساب سے نہیں کرتے. یہ سارے واقعی چاند کے حساب سے نہیں کر رہے. تم لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. یہ کہتے ہیں یہ 20 سال سے ان کا میرے ساتھ ہلٹن ہوٹل کے اندر میرے ساتھ ان کا بات چیت ہوئی. میں نے کہا تم نے عرفات کے دوسرے دن عید کیوں کی؟ وہ شیخ زبیر, شیخ مصطفیٰ, شیخ فرید. میں نے کہا یہ دوسرے دن کیسے عید ہوتی ہے؟ یہ بولے یہ سارے مسلمانوں کو اکٹھا کرنا ہے. میں نے کہا اکٹھا کرنا ہے, تم تو قرآن و حدیث کا نام لیتے ہو. یہ بتلاؤ کہ عرفات کے دوسرے دن عید کس طرح ہوئی؟ میرا نبی 10 سال مدینہ شریف میں ظاہری طور پہ تشریف فرما, 8-9 کو جا کے حج فرض ہوا. 8 سال تک حضور پاک وہاں عید کی نماز پڑھتے رہے. حج تو 9 کو فرض ہوا, وہ کون سی عرفات کے دوسرے دن عید کرتے رہے؟ چپ. مولویوں کو اتنا نہیں پتا کہ حضور 8 سال عید پڑھاتے رہے. آپ یہ دیکھ رہے ہو, اسی طرح یہ ہر چیز میں فراڈ لگاتے ہیں اور آپ لوگوں کو پتا نہیں چلتا. ان کو اب تو انہوں نے اپنی کتابوں میں سے باتیں نکال دی ہیں. میری ایک CD چھپی تھی فرینڈ, انہوں نے جلوس نکالا امریکہ میں میرے خلاف. میرے ریڈیو پہ گئے اس کو بند کرانے کے لیے. پھر انہوں نے کہا تیرے خلاف سو کریں گے. پھر انہوں نے کہا کہ یہ یہاں سے ڈاکٹر صاحب گئے ہوئے تھے, 4 ملکی بیٹھ کر ہم جواب دیں گے 1 مہینے میں. مہینہ گزر گیا. پھر انہوں نے پوچھا کہ آغا صاحب جواب نہیں آیا. بولا CD پاکستان کی ہے. میں کہا ان نہیں ہوگی. پھر CD پاکستان کی ہے. میں کہا 150 مولویوں کو اتنا نہیں پتا کہ حضور 8 سال عید پڑھاتے رہے ہیں. آپ یہ دیکھ رہے ہیں آپ, اسی طرح یہ ہر چیز میں فراڈ لگاتے ہیں اور آپ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا.
ان کو اب تو انہوں نے اپنی کتابوں میں سے عبارتیں نکال دی ہیں. میری ایک CD چھپی ڈیفرنس، انہوں نے جلوس نکالا امریکہ میں میرے خلاف، میرے ریڈیو پہ گئے اس کو بند کرانے کے لیے، پھر انہوں نے کہا تیرے خلاف سو کریں گے، پھر انہوں نے کہا یہ یہاں سے ایک ڈاکٹر صاحب گئے ہوئے تھے، 4 مولوی بیٹھ کر ہم جواب دیں گے 1 مہینے میں. مہینہ گزر گیا، پھر انہوں نے پوچھا جی حافظ صاحب جواب نہیں آیا، بولا CD پاکستان گئی ہے. میں کیا ہوں نہیں ہوں گی پھر کہنے لگے CD پاکستان گئی ہے. میں کہا 150 اگے اتھے گئی ہے، اب واپس نہیں آئے گی. اللہ اکبر جل شاہ، ان کے پاس جواب. لیکن مسلمانوں خصوصاً نوجوانوں آپ سے عرض کروں گا، اب ہم میں صرف ایک خامی ہے، وہ کیا؟ ہم بات دوسرے پہنچاتے نہیں. میں دعوت اسلامی کا ممبر نہیں ہوں، لیکن مجھے ان کی ایک بات اچھی لگتی ہے. ایک تو یہ سیاسی جماعت نہیں ہے، ہم جیسوں کو تو خیر یہ گھسنے نہیں دیتے، تو اچھا کرتے ہیں، یہ بہت اچھا کرتے ہیں، ہم جیسوں کو جانے نہیں دیتے. ان کی ایک خوبی مجھے اچھی لگتی ہے، یہ بات کو سنت کو آگے پہنچاتے ہیں. ان کی یہ مجھے بات اچھی لگتی ہے یہ بات، اور اسی بات کو لے کے آپ ان کے ساتھ ممد و معاون ہو جائے گی. اور دیکھو تعاون کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ پگڑی پہن لو، تعاون کسی انداز سے بھی ہو سکتا ہے. اور سنی کوئی بھی نظر آ جائے اس کے ساتھ تم تعاون شروع کر ڈالو، دیکھو وہ پلٹ کے فائدہ تم ہی لوگوں کو ہوگا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا آپ کو کہ شیطان، میں نے پوچھا کہ زندہ؟ بولے ہاں زندہ. تو گفتگو سمجھ میں آئی کہ روح خالق حیات نہیں سبب حیات ہے. کس طرح؟ ابا بیٹے کا خالق نہیں ہے، بیٹے کے پیدا ہونے کا سبب ہے. گفتگو میں آسان کر دوں، اگر میں تھوڑا سا ٹائم زائد لے لوں تو آج میری طبیعت ذرا ٹھیک ہے. آج میں چاہتا ہوں کہ ابلیس کو کسی جگہ پہنچا دوں. اب مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں ابلیس کو یزید تک پہنچا کے میں واپس آؤں گا. چلیے، تو خالق نہیں ہے، روح سبب ہے. جیسے ابا بیٹے کا خالق نہیں ہے، سبب ہے. آگ چیز کو پکانے کی خالق نہیں ہے، سبب ہے. اللہ چاہے تو سبب ختم کر دے، چیز وجود میں آ جائے. عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، سبب. اب گفتگو سمجھ میں آ گئی، گفتگو سمجھ میں آ گئی کہ یعنی روح سبب حیات ہے، خالق حیات نہیں ہے. تو باپ سبب حیات ہے لیکن خالق نہیں ہے. ابا میرے وجود کا سبب، روح میری حیات کی سبب، اور رب چاہے تو سبب ہٹا دے اور چیز وجود میں لے آئے. عیسیٰ کے ابا نہیں مگر عیسیٰ وجود میں آ گئے تو پتہ یہ چلا کہ روح کا جسم میں ہونا حیات کے لیے ضروری نہیں ہے. وہ چاہے تو ہے یہ جسم میں روح نہ بھی ہو تب بھی حیات کو وجود میں لے آئے. تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب یہ نہیں ہے کہ تم روح کو ڈھونڈتے رہو، میرا نبی روح اور دل کا محتاج ہے ہی نہیں. وہ محتاج نہیں اس لیے کہ وہ حیات اور موت سے پہلے کا پیدا ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو پیدا کیا تو ابلیس نمازیں پڑھتا تھا. بڑے دھیان سے گفتگو سنیے، میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں. ابلیس، اللہ نے فرمایا فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، سجدہ کیا فرشتوں نے، کلھم اجمعون. اجمعو، اقتعو، ابتعو، ابصعو، کلو، یہ آپ جانتے ہیں جس نے نحو میر پڑھی. یہ کلو کے بعد جب اجمعون آ جائے نا تو ایک شے نہیں چھڑتا پیچھے. کلھم اجمعون یعنی کسی فرشتے نے بھی سجدے سے انکار نہیں کیا، سب فرشتوں نے کی الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. استکبرا، اس نے تکبر کیا، وکانا من الکافرین، وہ تھا ہی کافر. لو جی، جب میں نے یہ جملہ پڑھا نا وہ تھا ہی کافر، میرے کان کھڑے ہو گئے. یا اللہ، جب کافر تھا تو پھر نمازیں کیوں پڑھ رہا تھا؟ جب کافر تھا تو جنت میں کیوں گھس رہا تھا؟ جب کافر تھا تو فرشتوں کے ساتھ کیوں بیٹھا تھا؟ تو کہا یہی تو بتلانا ہے، کون کہاں بیٹھا ہے یہ نہ دیکھو، کون کیا کر رہا ہے یہ دیکھو.